اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام زمان علیہ السلام کو کن کن چیزوں میں شباہت حاصل ہے اس پر تھی۔ آخری گفتگو جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے مومنین کو بھی اور غیروں کو بھی جو نفاق رکھتے تھے، مخالف تھے، ان سب کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو یا تم نے اپنے گھروں میں کیا چھپا رکھا ہے، ان سب کا اعلان کر دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ امام زمان علیہ السلام بھی اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے زیادہ آپ کو پاورفل اور قدرت مند بنایا ہے، اور اس سلسلے میں دو ایک روایت پڑھی گئی، البتہ وہ پانچویں امام کی اور دوسرے پانچویں امام کی تھی جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اور افریقہ کے ایک شخص مومن راشد جس کا نام تھا اس کے بارے میں آنے والے افریقی کو بیان کیا، اور امام نے اس کے اوپر رحمت کی دعا کی۔ تو اس روایت کے پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ امام، چاہے امام زمان علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام ہوں، چاہے ماقبل ائمہ طاہرین ہوں، اللہ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے۔ اگرچہ یہاں پہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے تعلق رکھتا تھا، اور میں بھی جو دو ایک واقعہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بقیہ ائمہ طاہرین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ سب کے سب علم و قدرت و طہارت اور اختیارات میں سب برابر ہیں۔ اگلی روایت پہ توجہ کریں، 506 پہ، وَمِنْهَا مَا فِي الْخَرَائِجِ ایزن یعنی اوپر چونکہ خرائج کا نام ذکر ہو چکا ہے، الخرائج والجرائح جناب قطب الدین راوندی کی کتاب ہے، ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے، اس سے یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے۔ اور ایک واقعہ جو میں ابھی کتاب سے ہٹ کر کے ذکر کروں گا وہ بھی اسی کتاب سے۔ ان الصادق علیہ السلام انہ دخل ناس علیہ، کچھ لوگ امام کی خدمت میں پہنچے، ناس یعنی کچھ لوگ امام کی خدمت میں پہنچے، فقالوا ما حد الامام، امام کی حد کیا ہے؟ حد منطقی نہیں ہے تعریف مراد ہو، بلکہ بتانا یہ ہے کہ امام کو اللہ نے کس قدر قدرت اور اختیارات دے رکھے ہیں اور اس کی کیا شان ہے، یہ مراد ہے، ورنہ لفظ حد تعریف کے طور پر عربی ادب میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم آپ منطق پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں۔ قال حدہ عظیم یعنی شأنہ عظیم، حد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ امام کی شان اور عظمت، بزرگواری، پاور، طاقت اللہ نے اس کو بہت دے رکھی ہے۔ امام یہی کہہ دیتے کافی تھا، لیکن آگے ارشاد فرماتے ہیں اذا دخلتم علیہ فوقروہ، جب امام کی بارگاہ میں پہنچو تو امام کی بے پناہ تعظیم و توقیر کرو، ان کی عظمت کو پہچانو، وعظموہ، ان کی تعظیم کرو، وآمنوا بما جاء بہ من شیء، بما جاء یعنی رسول خدا نہیں بلکہ امام جو بھی تمہارے سامنے لے کر کے آئے، کوئی کرامت دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے یا کوئی حکم بیان کرے، تو آمنوا بما جاء بہ من شیء، من شیء کیا؟ ایک تو مائے نفی کے بعد من شیء یعنی کیا؟ نکرہ سیاق نفی میں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی حکم، کوئی بھی دستور، کوئی بھی شان دکھلائے امام کی، امام دکھلائیں، تو آمنوا بما جاء بہ من شیء، جو کچھ امام لے آئیں اس پر ایمان رکھو، وعلیہ، یہ تو ہو گئی امام کی شان، اور امام کی ذمہ داری تمہاری نسبت کیا ہے؟ وعلیہ ان یہدیکم، امام کی ذمہ داری ہے تم کچھ بھی سوال کرو، کچھ بھی پوچھو، اس میں رہنمائی تمہاری کرے، ہدایت تمہیں دے، رشد و ہدایت دے۔ ان یہدیکم عمومیت رکھتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی چیز تم پوچھو، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو، دور کے نزدیک کے، غیب کی بات، کچھ بھی پوچھو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں تمہاری وہ رہنمائی کرے۔ وفیہ خصلۃ،
ایک خصلت امام میں ایسی بھی پائی جاتی ہے، یہ الگ سے نقل کیا جا رہا ہے، جبکہ امام نے جب پہلے یہ کہہ دیا کہ تمہیں ہر چیز میں وہ رہنمائی کرے گا، تو اس میں ظاہر و باطن، گھر میں کیا چھپائے ہو، کیا کھا کے آئے ہو، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ کوئی بھی سوال کرے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے سوال کرنے والے کی ہدایت و رہنمائی کرے، اگر وہ غیب نہیں جانتا، اگر کیا لوگ چھپائے ہیں اس کو نہیں جانتا، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اگر نہیں جانتا ہے، کوئی لفظ نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سوال غلط ہو جائے گا، پھر یہ عبارت کیا ہو جائے گی؟ قابل اشکال ہو جائے گی۔ علیہ ان یہدیکم، امام کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے ہر چیز میں رہنمائی کرے۔ اب اس کے بعد ذکر عام کے بعد ایک خاص چیز بتائی جا رہی ہے تاکہ مومنین اس کی طرف سے مطمئن رہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کے سب مطمئن ہیں، لیکن جو مطمئن نہ ہوں ان کے لیے گویا امام کی بارگاہ میں جو شخص پہنچا ہے وہ ظاہراً مطمئن نہیں تھا، اس لیے امام نے اس سے کہا وفیہ خصلۃ، امام کے اندر ایک ایسی خصلت بھی پائی جاتی ہے، اذا دخلتم علیہ لم یقدر احد ان یملأ عینہ منہ، بھر نگاہ کوئی بھی پاورفل آدمی، چاہے جتنا بڑا صدر و سیکریٹری اور حاکم کچھ بھی پہنچ جائے، بھر نگاہ امام کو دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام میں اللہ نے رعب و دبدبہ اور جلالت رکھی ہے، دھوکے سے زہر دے سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، نگاہ پھاڑ کر کے امام کی طرف دیکھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اب جو چاہنے والے ہوں گے تو وہ تو تعظیم میں امام کی طرف بھر نگاہ نہیں دیکھیں گے، صحیح ہے، لیکن جو مخالفین ہوں گے وہ تو کس لیے؟ وہ توہین کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہیں گے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بھر نگاہ امام کو دیکھنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا۔ اجلالا لہ و ہیبتاً، یہ مفعول لا ہے، للاجلال وللہیبت، ایک مرتبہ کوئی آدمی تعظیم کر رہا ہے تو اس کے لیے لفظ اجلالاً استعمال ہوا ہے، اور اگر کوئی دشمن ہے مثلا تو ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے امام کو وہ بھر نگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان کذالک، کیونکہ رسول خدا بھی ایسے ہی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام اور نمائندہ اور جانشین امام، جانشین رسول خدا بس وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ قدرت رکھی ہو، یہ پاور رکھا ہو کہ اسے کوئی بھر نگاہ دیکھ نہ سکے۔ ایک نیابت کی، ایک خلافت کی دلیل کے طور پر آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ رسول خدا جیسا ہونا چاہیے امام کا جانشین، اور وہ یہ ہے لأن رسول اللہ کان کذالک وکذالک یکون الامام۔ پانچویں امام نے فیصلہ سنا دیا کہ جو شخص نیابت کر رہا ہے، خلافت و جانشینی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو رسول خدا جیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے جیسے تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، ہم جیسے بشر تھے، جی ہاں رسول خدا بشر تھے، قرآن نے بھی کہا ہے، لیکن تم جیسے بشر تھے، مسلمانوں جیسے بشر تھے۔ توجہ، لأن رسول اللہ کان کذالک وکذالک یکون الامام، امام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی کوئی آدمی بھر نگاہ پھاڑ کر کے اپنی نگاہ سے رسول خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، سر جھکا لیتا تھا، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی بھی اللہ نے حالت اور طاقت اور رعب اور جلالت رکھی ہے۔ قالو، اب وہ چونکہ چاہنے والے تھے، سب ماننے والے تھے، پورے جو ناس کا لفظ استعمال ہوا، لئن تروا انہ لیس، نہیں کہاں تھا، دخل علیہ ناس، تو یہ جو لوگ تھے یہ پاکیزہ لوگ تھے، مومنین تھے، ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا، امام نے ان کو اس طریقے سے بیان کیا۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، فَيَعْرِفُ شِيعَتَهُ، اے مولا یہ بھی بیان کر دیجئے، یعلم نہیں ہے، فَيَعْرِفُ شِيعَتَهُ، کیا امام اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں؟ کلمہ شیعہ مفرد ہے بھلے ہی، لیکن مراد کیا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو پہچانتے ہیں، مجمع میں ہو اس کو تشخیص دے سکتے ہیں۔ یہ مومن تھے، یہ لوگ چاہنے والے تھے، مگر ابھی تک اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے امام سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں؟ امام نے فرمایا نعم، ایک قید بھی لگا دی، کیونکہ سامنے والے ابھی ہلکے درجے کے مومنین ہیں،
امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے امام جو ہے قید لگا رہے. نعم یراہم کلہم، وہ اپنے تمام شیعوں کو دیکھتے ہیں. قالو فنحن لک شیعہ، نہیں میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کی عبارت میں کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں نیچے دیا ہوا ہے، جس کتاب کو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اس میں نیچے والی عبارت ہے. نعم ساعت یراہم، توجہ کریں اس قید پر. دیکھیے سامنے والے مومنین ہیں، چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، مگر بہت زیادہ پختہ نہیں ہے. اور معصومین کی بزم میں جو اصحاب پہنچے، رسول خدا کے جو اصحاب تھے، اچھے اصحاب کی بات کر رہا ہوں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، یکایک وہ معجزاتی طور پر، کراماتی طور پر 8ویں 9ویں درجے ایمان پر نہیں فائز ہو گئے ہیں، ٹائم لگا ہے. معرفت جیسے جیسے بڑھی ہے اس اعتبار سے وہ جو ہے پختہ ہوئے ہیں. یہ لوگ بھی شیعہ ہیں. امام کہنے تم سب کے سب شیعہ ہو. اس کے بعد کیا سوال ہے؟ فیعرف شیعتہ، امام نے کہا نعم یراہم کلہم، امام اپنے سارے شیعوں کو دیکھتے ہیں. نیچے کیا ہے؟ نعم ساعت یراہم، جس وقت امام انہیں دیکھتے ہیں، یعنی ان کی بزم میں جب پہنچتے ہیں تب ان میں تشخیص دے لیتے ہیں کہ مثلا میری بزم میں جو 50-60 آئے ہیں اس میں سے 40 مثلا شیعہ ہیں. اب ہم آپ تو یہ ایمان و عقیدہ تو نہیں رکھتے نا. امام کے چاہنے والے، ان کے سامنے ایسے چاہنے والے ہیں جو ابھی یہ سوال کرنے کہ مولا کیا آپ لوگ اپنے تمام شیعوں کو پہچانتے ہیں؟ تو اب یہاں پہ چونکہ کم ترین تو نہ کہوں، ہلکے درجے کے مومنین ہیں، شیعہ ہیں، ایک بیک ان کو بتا دیں کہ کہیں پہ بھی تم رہو ہم تم کو پہچانتے ہیں تو بھاری پڑ جائے گا. اس لیے قید لگائی کیا؟ نعم ساعت یراہم، جب امام کی بزم میں شیعیان اہل بیت پہنچتے ہیں دشمنوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، ایسے ویسے، تو امام اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ یہاں جو ساعت یراہم ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم سب پختہ ہیں انشاءاللہ. یہ ان کے لیے ہے کہ جو امام کی بزم میں شیعہ اپنے کو کہہ رہے تھے، چاہنے والے تھے، معصومین کو مانتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امام معصوم کی آنکھ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ وہ سامنے کی صرف چیزیں دیکھیں، بلکہ وہ ہر اپنے چاہنے والوں کو کہیں پہ بھی ہو پہچانتے ہیں. اس لیے امام نے یہاں پہ ضرورت سمجھی کہ ان کے سامنے ایک قید لگائیں کہ جب وہ اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں تو یعرفہم، ان سب کو پہچانتے ہیں. قالو فنحن لک شیعہ، مولا اب ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ اگر ہلکے درجے کا بھی، پائن ترین درجہ جو شیعیت کا ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا بھی سوال کرتا تو امام کو کہنا پڑتا ہاں. جھوٹ تو امام نہیں بول سکتے، وہ چاہنے والے تھے، کتنے پختہ تھے یہاں آپ نے اندازہ کر لیا. لہٰذا امام نے کہا نعم، یعنی تم سب کے سب شیعہ ہو. اللہ کس درجے کے تھے ہم آپ اندازہ کر سکتے ہیں. قالو، ابھی بھی ان کی جو ہے تسلی، شیعہ ہونے کے بعد بھی تسلی اتنی نہیں ہوئی ہے. یہ تو سن لیا کہ امام اگر اپنے چاہنے والوں کو دیکھیں تو جان لیں گے کون کون ان کا شیعہ ہے. کہہ رہے ہیں اخبرنا بعلامت ذالکا، مولا اس کی علامت تو ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں یا آپ اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ قالا، تو امام نے ان کو جلدی سے مطمئن کرنے کے لیے فرمایا اخبرکم باسمائکم، تم سب کہاں سے آئے تھے معلوم نہیں، لیکن سب کے سب چاہنے والے تھے، میں تم سب کا نام بتلاؤں گا. واسماء، یہاں پہ عبارت میں نہیں ذکر ہوا ہے، دوسری جی کتاب میں جو چاپ ہے اس میں واسماء آبائکم، میں تمہارے باپ کا بھی نام بتلاؤں گا، جتنے آئے تھے 50-60 جتنے بھی رہے ہوں سب کے نام بتلاؤں گا اور سب کے باپ کے بھی نام بتاؤں گا. تیسرا فقرہ یہاں پہ ہے واسماء قبائلکم، اور کس قبیلے سے کون تعلق رکھتا ہے یہ بھی بیان کروں گا. یعنی دوسرے لفظوں میں ابھی تمہارا ہاضمہ مضبوط نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، ہاضمہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے قبیلے کا نام بتلا دیتا ہوں. اور پھر امام نے مطمئن اگر ہوتے اتنا سن کے کافی تھا، لیکن کہنے نہیں اخبرنا، مولا آپ بیان کریے.
और फिर जितने भी 50-60 थे सब का इमाम ने नाम बताया, तुम्हारा फ़लाँ नाम है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारा फ़लाँ नाम है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखते हो। अब कितने लोग थे ये तो मालूम नहीं है, नासुम ज़िक्र हुआ है, 50 थे, 10 थे, 20 थे, 100 थे, ज़्यादा थे। इमाम ने हर शख्स का नाम बतलाया, उसके बाप का नाम बयान किया, उसके कबीले का नाम बयान किया। फ़अख़बरहुम, जब सब को बयान कर चुके, क़ालू, तब उन्होंने कहा सदक़ता, मौला आप सच बोल रहे हैं। ये कितने दर्जे के शिया थे कि जो इमाम से अपने नाम पूछने के बाद मुतमईन जब हुए तब इमाम से कह रहे हैं सदक़ता। क़ाला व उख़बिरुकुम अम्मा अरदतुम अन तसअलू अन्हो, तुम लोग जो पूछने आए हो वो तो तुमने अभी पूछा नहीं, मैं बताता हूँ कि तुम मुझसे एक सवाल करने के लिए आए थे, एक आयत के बारे में तफसीर जानने के लिए आए थे। इस आयत के ऊपर तफसीर इंशाल्लाह कभी और, अभी सिर्फ तर्जुमा करके गुजर जाते हैं और बातें भी करनी हैं कि वो क्या मैं वो भी बतला दूँ। यानी इमाम और उनको हौसला दे रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनके ईमान में और मजबूती लाना चाह रहे हैं। सदक़ता कहलवा लिया है लेकिन अभी गुंजाइश है, और कहा भी गया है, मासूमीन ने रवायात में बयान किया, बहुत तवज्जो से इस बात को सुने, मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। वो ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, फ़ज़ाइल और करामात हर शख्स के सामने पढ़ने लायक नहीं है। अगर किसी ऐसे इलाक़े में जाएं जो बहुत कम मारिफत रखते हैं, नाम के शिया हैं और हम उनको शिया मानते हैं, यकीनन मुहिब्ब अहले बैत हैं, तो ऐसे ऐसे मोजज़ात जो मदीनतुल माजिज़ में, उयूनुल मोजज़ात में, नवादिरुल मोजज़ात में, इन सब की किताबों में आया है, सब बयान न करें। देखें कि कितनी सलाहियत, कितना जो है मसलन ये कौम हमारे जिस इलाक़े में आप गए हैं कितना मुतहम्मिल हो सकते हैं। अगर वाक़ई वो दिल खुले हुए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में मासूमीन के सिलसिले में कोई भी चीज़ बयान की जाए वो हज़म करते हैं, तब बिल्कुल बयान करिए। नवादिरुल मोजज़ात, उयूनुल मोजज़ात, मदीनतुल माजिज़ और भी मोजज़ात की जो किताबें हैं इन सबको बयान करिए। वरना क्या नाम है, अगर उनके कान इस तरह की चीज़ें सुनने के काबिल नहीं हैं या अभी उनकी ईमान में इतनी पुख्तगी नहीं आई है तो मासूमीन ने मना किया है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बयान करो। कर रहे हैं, पहले उनका नाम, उनके आबा व अजदाद का नाम, आबा का और कबाइल का नाम बतलाया, फिर उसके बाद उन लोगों ने जब नाम के बाद यकीन कहलवा लिया, नाम अपने पूछ लिए, मुतमईन हो गए तो सदक़ता कहा। अब फिर इमाम उनको इजाफ़ा कर रहे हैं। क़ाला अलैहिस्सलाम व उख़बिरुकुम अम्मा अरदतुम, क्या मैं उसकी ख़बर ना दूँ जो तुमने चाहा है, अन तसअलू अन्हु, जिसके बारे में तुमने पूछना चाहा है। क्या है? फ़ी क़ौलिही ताला, खुदा का ये कलाम, का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समाए। इस आयत के सिलसिले में तुम जानना चाहते हो दरख्त क्या है, असल क्या है, फ़रअ क्या है, शजर तय्यबा क्या है, पूरा जानना चाह रहे हो। क़ालू सदक़ता, मौला आपने सच फरमाया, आपने हमारे दिल की भी बात बयान कर दी। नाम तो बताया था बाप का और क्या नाम है कबीले का, आपने हमारे दिल में क्या है, क्या सोच करके आए थे, क्या सवाल करना चाह रहे थे, वो भी आपने बयान कर दिया। क़ाला नहनु नुअती शीअतना मा नशाओ मिनल इल्म। इमाम ने पहले तमहीद बांधी, तवज्जो से सुने, कि हम अपने शियों को जो इल्म अता करते हैं वो किस एतबार से, जितना हम चाहते हैं। इस वक्त भी वही इमाम काम कर रहे हैं, उतनी मारिफत दे रहे हैं, उतना उनको बयान कर रहे हैं कि जितनी वो ताकत और सलाहियत रखते हैं। अभी क्या, इससे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ मैं कि ज़ुरैह मुहारबी और एक शख्स कोई और था इमाम का चाहने वाला, इमाम से उसने एक आयत की तफसीर पूछी, इमाम ने कुछ बयान किया, दूसरे दिन तीसरे दिन या कब ज़ुरैह मुहारबी थे, उन्होंने उसी आयत के बारे में सवाल किया, इमाम ने कुछ और जवाब दिया। वो सहाबी दूसरे लफ्ज़ों में लड़ने के मूड में पहुँच गया इमाम की खिदमत में। तब इमाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया था, किसी दर्स में ज़िक्र किया है, मैं यहतमिल मा यहतमिलहु ज़ुरैह, या मुहारबी यहाँ पे है, भला किसमें उतनी ताकत है, वुसअत है दिल में कि जो ज़ुरैह मुतहम्मिल हो सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरे कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी मारिफत में फ़र्क होने की वजह से इमाम ने उसको कुछ जवाब दिया, ज़ुरैह को कुछ जवाब दिया।
ایسا اماموں کے زمانے میں ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مومنین بھی سب ایک کیٹیگری کے ایک درجے کے نہیں ہیں، لہٰذا فضائل و معجزات طلباء کے سن میں کے درمیان بیان کرنا ہے، جتنا بیان کرنا بیان کریں، لیکن عوام میں سوچ سمجھ کر کے ہضم کرنے والی کیفیت ہو تب۔ قال امام فرمانے نحن نؤتی شیعتنا ما نشاء من العلم، جتنا ہم چاہتے ہیں اپنے شیعوں کو علم عطا کرتے ہیں۔ ثم قال یقنعکم، کیا تمہیں اتنی بات قانع کرتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا قالوا بدون ھذا نقنع، مولا اس سے کم پہ بھی ہم راضی ہیں، یعنی ہمارے اندر گنجائش پائی جاتی ہے، ہم اس کو بیان کر سکتے۔ یہ روایت یہاں پہ پوری ذکر ظاہراً نہیں ہوئی ہے، امام نے شجر طیبہ کی وضاحت کی، اصل و فرق کو بیان کیا ہے۔ میں نے کہا اس آیت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو بعد میں کریں گے۔ امام معصوم بہرحال ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں سے واقف ہے، صرف دلوں کی بات نہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان رہے کچھ بھی جاننا چاہے امام اس کو آگاہ کر سکتے ہیں ضرورت سمجھیں تو۔ امام کا صحابی بیان کرتا ہے، صحابی میں نے اس لیے کہا حالانکہ یہ شخص تھوڑا منحرف تھا، عیینہ ابن حکم یا حکم بن عیینہ، حکم بن عیینہ، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ جناب زرارہ وغیرہ کا استاد تھا، جب وہ زرارہ وغیرہ مستبصر نہیں ہوئے تھے، معرفت امامت ان کے دل میں نہیں آئی تھی، تو ان کا یہ استاد تھا۔ بہرحال بعد میں امام کی خدمت میں بھی پہنچتا تھا۔ ایک روز یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک شخص شام کا تھا، وہ آیا اور آ کر کے امام سے کہنے لگا انا من اہل الشام اتولاکم وابرؤ من اعدائکم، جوان تھا۔ اس نے آ کر کے پانچویں امام سے کہا مولا میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، شام کا رہنے والا ہوں، اور صرف آپ کا چاہنے والا نہیں ہوں، اتبرؤ من اعدائکم، آپ کے دشمنوں سے بے حد نفرت کرتا ہوں، تبرہ کرتا ہوں، ان کے اوپر لعنت کرتا ہوں۔ شام میں رہتا ہوں مگر دونوں پر میرے مضبوط ہیں، ولایت کا بھی اور برات کا بھی۔ مولا میرا باپ بنی امیہ کا چاہنے والا تھا، وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، مجھے پتہ ہے بہت پیسہ تھا، اس کے پاس رملہ علاقے میں، رملہ یہاں بھی ہے اور شام میں بھی ہے، رملہ علاقے میں اس کا بہت بڑا باغ تھا، زیتون کے مختلف قسم کے درخت تھے۔ اب وہ مر گیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت تھا، میرے علاوہ نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، لیکن اس نے پیسہ کہاں چھپا رکھا ہے مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا اس نے باغ میں کہیں چھپایا ہو۔ امام نے یہ سنتے ہی فرمایا افتحب ان تراہ، کیا تم اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ پختہ تھا، وہ تبرائی بھی تھا، تولائی بھی تھا، اس لیے اس کو شبہ اور شک نہیں ہوا، اس نے نہیں پلٹ کے پوچھا مولا کیا میرا باپ زندہ ہو سکتا ہے مثلا؟ اگر کمزور کا ہوتا تو یہ سوال کرتا۔ جب امام نے کہا افتحب ان تراہ تسألہ این موضع مالہ، کیا تم اپنے باپ سے خود ہی نہیں پوچھنا چاہتے؟ کیا میں تمہارے باپ کو نہ دکھلا دوں، اس سے پوچھو کہ اس کا مال، اس نے مال کہاں چھپا رکھا ہے؟ ہم آپ توجہ کریں یہاں پہ، امام جو بیان کر رہے ہیں، جو شخص ایک شخص کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیا اسے پتہ نہیں کہ وہ مال کہاں چھپا ہوا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جو امام اس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہو، اس سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس نے مال کہاں چھپایا ہے، کیا امام میں یہ قدرت اور پاور نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو مولائی ہے، جو تبرائی بھی ہے، اس کو اور بھی اپنی کرامت سے آشنا کریں۔ جب اس سے یہ کہا امام نے تو اس نے کہا ہاں مولا بالکل، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو دیکھوں، اسی سے پوچھوں۔ امام نے قلم و دوات طلب کیا اور ایک کاغذ پہ کچھ تحریر کیا، تحریر کر کے بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ مہر لگانے کے بعد اسے دیتے ہوئے کہا تم آئے ہو مدینہ، تمہارا باپ اس کے باغیچہ کہاں تھا؟ رملہ میں، شام میں، تم خود شام کے رہنے والے، یعنی جہاں باپ رہتا تھا وہ الگ جگہ تھی، جہاں یہ رہتا تھا وہ الگ جگہ تھی۔ نوشتہ دینے کے بعد کہا جاؤ جنت البقیع رات میں جانا
اور وسط حالت جنت البقیع، اب اس وقت جنت البقیع کہی جاتی تھی یا نہیں، لیکن بقیع الغرقد کہی جاتی تھی، اور بہرحال قبرستان پانچویں امام کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ قبرستان میں جانا، وسط قبرستان میں جا کر کے کہنا یا درجان یا درجان، یہی پکارنا کہ تمہارے پاس ایک بہت ہی لیزی قسم کا، سست، بہت دھیرے دھیرے چلنے والا ایک شخص آئے گا اور اس سے اپنی پوری کیفیت بیان کرنا۔ خوب، امام نے تحریر پیک کر دی تھی، مہر لگا دی تھی، جب وہ آ جائے تو اس سے کہنا انا رسول محمد ابن علی ابن الحسین، میں پانچویں امام کا پیغام رساں ہوں، برید ہوں، قاصد ہوں۔ اور پھر اس سے کہنا اپنی پوری بات کی، میرا باپ ایسا تھا، اس نے ایسا کیا، بنی امیہ کا چاہنے والا تھا، میں امام کا چاہنے والا، تولا و تبرہ، سب اس سے بیان کرنا۔ اور جب وہ سب بیان کر لینا تو اس سے کہنا کہ یعنی پوری بات اس کو بیان کرنا۔ اس نے امام سے تحریر لی۔ سفیان ابن عیینہ کہتا ہے کہ میں اگلے روز امام کی خدمت میں پہنچا، دیکھوں کیا ہوا، اس کا پیسہ ملا نہیں ملا۔ امام نے بجائے رملہ بھیجنے کے لیے جنت البقیع بھیجا مدینے میں، اور وہاں، اور یہ بھی کہ جو ہے تم اپنے باپ سے پوچھنا چاہ رہے ہو، دوسرے لفظوں میں مردے کو زندہ کرنے کی امام بات کر رہے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ میں نے بتایا کہ ذہنیت اس کی ویسی تھی، یعنی سنی تھا، سنیوں کا اس زمانے کا امام تھا۔ بہرحال ابو عیینہ کہتا ہے، ابن عیینہ کہتا ہے دوسرے دن جب میں پہنچا تو دیکھا دروازے پہ وہ کھڑا ہے، امام سے امام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں بھی جلدی سے پہنچا اور ہم دونوں کو ایک ساتھ اجازت ملی، میں اندر داخل ہوا۔ اندر اس کے ساتھ جب وہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس نے سلام کیا، سلام کے بعد امام سے کہتا ہے اللہ یعلم عند من یضع العلم، خدا بہتر جانتا ہے کہ علم کہاں رکھنا ہے، کس کو عالم بنانا ہے۔ سفیان ابن عیینہ تائید کر رہا ہے کہ اس نے امام سے یہی لفظ استعمال کیا، دوسرے لفظوں میں جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ آج گزارش پیش کرنے کے لیے امام کی خدمت میں پہنچا ہے۔ اب وہ بیان کرتا ہے مولا جیسے آپ نے کہا تھا، بقیع میں وسط میں رات میں ڈرا نہیں، عجیب و غریب حیات کا شکل کا انسان، وہ بھی قبرستان میں آدھی رات میں اندھیرے میں، آج کی طرح سے لائٹ نہیں تھی موبائل سے چاہ کر لے۔ بہرحال جب اس نے یا درجان یا درجان کہا تو دور سے ایک شخص بہت لیزی سست آتا ہوا آیا، پہنچا، اور اس سے میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے۔ تو اس نے پوری بات سننے کے بعد کہا کہ تم اپنے باپ کو گویا دیکھنا چاہتے ہو، ٹھہرو یہیں پر، میں تمہارے باپ کو لے کر کے آتا ہوں۔ اتنے میں وہ چند لمحوں کے لیے مجھ سے غائب ہوا، اور ایک شخص کو ایسا کالا کلوٹا تھا کہ کوئی پہچان نہیں۔ اس نے کہا یہی تمہارا باپ ہے۔ میں نے کہا یہ میرا باپ ہے ہی نہیں، نفی کی باقاعدہ، یہ میرا باپ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تمہارا باپ ہے، اس کے عذاب جہنم نے ایسا کر دیا ہے، دھواں اور آگ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ پلٹا اس شخص کی طرف جو کالا کلوٹا تھا، کیا تم میرے باپ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں فلاں تمہارا باپ ہی ہوں، عذاب جہنم، اور مجھے پتہ ہے کہ تم بنی امیہ سے نفرت کرتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، میں بنی امیہ کا نمک خوار تھا، ان کی مدح کرتا تھا، ان کو چاہتا تھا، اور توجہ، اور یا بنی کنت اتولی بنی امیہ، نہ صرف یہ کہ نمک خوار تھا، بہت چاہتا تھا بنی امیہ کو، وَأُفَضِّلُهُمْ، لفظوں پہ غور کریے، وَأُفَضِّلُهُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِي بَعْدَ النَّبِي، اور بعد نبی سب سے زیادہ بافضیلت جسے سمجھتا تھا، حتیٰ اہل بیت نبی کے اوپر، اہل بیت نبی کے اوپر فضیلت دیتا تھا، اُفَضِّلُهُمْ، ان کو بہتر سمجھتا تھا۔ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ معاویہ نے اتنا ایسا پروپیگنڈا کیا تھا کہ معاویہ اور اس کے خاندان والوں کو رسول خدا کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار سمجھا جا رہا تھا۔ پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی میں بنی امیہ کا چاہنے والا تھا، ان کو برتری دیتا تھا اہل بیت رسول کے اوپر۔ فَعَذَّبَنِ اللَّهُ بِذَالِكَ، یہاں پہ توجہ کریں، اس لیے اللہ نے اس وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کیا۔ میں مسلمان تھا، قرآن پڑھتا تھا، اسلام
والا تھا، کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کرتا تھا، لیکن عذاب کس وجہ سے؟ عذاب فعذبنی اللہ بذالک، یہ جو بنی امیہ کے اوپر اہل بیت طاہرین کو نیچا ان کو سمجھتا تھا، بنی امیہ کو فضیلت دیتا تھا، اس کی وجہ سے۔ بہرحال پھر اس کے بعد باپ نے بیان کیا میری جو صورت بگڑی ہے اس وجہ سے، اور اب میں بیان کرتا ہوں کہ جو مال تم سے میں نے چھپایا تھا صرف اس وجہ سے کہ تم اہل بیت کو فضیلت دیتے تھے، بنی امیہ سے نفرت کرتے تھے، اور اب چونکہ یہ صورتحال ہے تو میں بتائے دیتا ہوں۔ 1.5 لاکھ درہم فنا زیتون کے درخت کے نیچے رملہ میں، رملہ شام میں کہہ رہا ہوں، فنا زیتون کے درخت کے نیچے گاڑ رکھا ہے، گاڑ دیا تھا اس لیے کوئی اولاد تو ہے نہیں تمہارے علاوہ، اور تم سے میں نفرت کرتا تھا، لہٰذا میں نے چاہا تم کو یہ مال نہ ملے، جاؤ وہاں پہ کھودو، 1.5 لاکھ ملے گا۔ توجہ، 1.5 لاکھ میں سے 1/3 یعنی 50,000 محمد ابن علی ابن الحسین امام باقر علیہ السلام کو حوالے کر دینا، 1 لاکھ تمہارا۔ کافی رقم، اس زمانے میں چاندی کا سکہ تھا۔ سفیان ابن عیینہ دوسری مرتبہ پہنچا امام کی خدمت میں، اور پیسہ اس وقت اس نے امام کو نہیں دیا تھا، دوسرے دن جب پہنچا تو اتفاق سے یہ شخص نہیں تھا، یعنی یہ جوان تھا جو وہاں پہ نہیں حاضر تھا، امام سے مل کر کے اس نے امام سے سفیان ابن عیینہ سے پوچھا، مولا اس کے باپ نے جو سفارش کی تھی اور یہ کہ وہاں رملہ میں فلاں درخت کے نیچے میں نے پیسہ چھپا رکھا، تو وہ پیسہ کیا ہوا؟ یہ لا کر کے دے گا نہیں دے گا؟ اب کتنے دن کے فاصلے سے سفیان گیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن جب اس نے سوال کیا تب امام نے فرمایا ہاں اس نے اپنے باپ کے حکم کی پیروی کی، اطاعت کی، اور 50,000 درہم اسی روز کی صبح، توجہ کریں، اسی روز کی صبح اس نے لا کر کے مجھے دے دیا۔ اب اس کو اور تعجب ہوا، یہ کیسے؟ رملہ کہاں ہے؟ مدینے میں امام، اور جنت البقیع کا واقعہ ہے۔ یہاں سے اب دوبارہ سنیں، تو اس شخص نے جب لا کر کے اس کے باپ کو سامنے کھڑا کر دیا تھا اور باپ نے بتایا تھا، تو کیا کہا تھا کہ جاؤ رملہ فلاں باغ میں فلاں درخت کے نیچے کھود کر کے پیسہ نکال لینا۔ ظاہر ہے کہ اب اچھا خاصا ٹائم لگے گا، کم سے کم 1 مہینہ آنے جانے کا۔ روایت کہتی ہے کہ اس آنے والے شخص نے جو جنت البقیع میں آیا تھا، اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی لے کر کے آتا ہوں۔ چند سیکنڈ میں باپ کو لے آیا تھا امام کے حکم سے، اور اب وہ کہہ رہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں لے کر کے آتا ہوں۔ یہ بیان کرتا ہے چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ وہ زمین کھود کر کے یہ شخص جو جنت البقیع سے کہیں سے نکلا تھا وہ لے کر کے میری خدمت میں پہنچا، اور میں نے لا کر کے 50 امام کو دیا۔ سفیان ابن عیینہ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھ رہا تھا تو امام نے کہا نعم، ہاں اس نے اپنے باپ کی بات سنی اور مجھے 50,000 درہم دے کر کے گیا ہے۔ اس پیسے سے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے عبارت لکھ رکھی ہے یا نہیں؟ جی اردو میں لکھا ہے۔ اس لڑکے نے باپ کا حکم مانا تو امام نے فرمایا وہ میرے پاس 50,000 لے کر کے آیا تھا، اس مال سے کچھ حصے سے میں نے اپنا قرض ادا کیا۔ دشمن کا پیسہ تھا مگر چاہنے والا بیٹا ہے۔ باپ نے مرنے کے بعد امام باقر علیہ السلام کی حیثیت پہچانی، امام کہا اور پیسہ دینے کے لیے کہا، اور امام نے اس پیسے کو لیا بھی، حالانکہ اس کا بیٹا بہت زیادہ ضرورت مند تھا، اس نے کہا بھی میں بہت زیادہ محتاج ہوں، تو امام نے 1 لاکھ اس کو ملا اور 50,000 امام کو اس نے دیا۔ امام کہتے کہ میں نے اس پیسے سے کچھ سے اپنا قرض ادا کیا، کچھ سے خیبر کے علاقے میں زمین خریدی، اور کچھ پیسہ اپنے اہل و عیال میں جو غریب غربا ان کو تقسیم کیا، یعنی اچھی خاصی رقم 50,000 درہم تھی، اور وہ اس نے باپ کی بات سنتے ہوئے لا کر کے عطا کیا تھا۔ میرا سوال آپ حضرات سے ہے کہ یہ جو اس نے امام کے اوپر لطف کیا مرنے کے بعد ہی صحیح، اور اپنے بیٹے کو 1 لاکھ درہم دیا کہ اس کی محتاجگی، ایک مومن کی محتاجگی دور ہو، اور امام معصوم نے اس کو قبول بھی کیا اور اس پیسے کو بہترین جگہ صرف کیا، اپنے اہل و عیال کے لیے زمین خریدی، اپنے اہل و عیال کی تنگی دور کی، اور اپنے قرض کو بھی امام باقر علیہ السلام نے ادا کیا، تو اب اس شخص کا کیا ہوگا؟
جس نے اپنے بیٹے کو بھی نوازا اور وصیت کی کہ مرنے کے بعد ہی صحیح لیکن اپنے بیٹے کو وصیت کیا، اس نے اس کے اوپر عمل کیا، امام کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ حضرت کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ بات ختم ہو گئی۔ ہاں ہاں بس یہی اتنا جواب ہے، تخفیف عذاب کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ مبغض اہل بیت، دشمن اہل بیت جہنمی ہے، لا شک ولا ریب، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا پاک و پاکیزہ دنیا میں رہا ہو، چاہے جتنے اچھے عمل اس نے انجام دیے ہوں، اگر کوئی شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی موت کفر و ضلال و نفاق کی موت ہے۔ وہ مرنے کے بعد خواب میں آ کر کے اپنے بیٹوں سے کچھ کہے اور بیٹے بہت اچھے اچھے کام کر ڈالیں، پل بنا دیں، مسجد بنا دیں، امام بڑا بنا دیں، خواب میں آئے، یا کسی طریقے سے کسی دوسرے مومن کے ذریعے کہ تمہارا باپ مثلا جہنم میں یہ کہہ رہا تھا اور وغیرہ وغیرہ، کسی بھی صورت سے یقیناً دنیا دار عمل ہے، دار حساب نہیں، آخرت دار حساب ہے، دار عمل نہیں۔ لہٰذا یہ شخص جو بنی امیہ کا نمک خوار تھا، ان کا چاہنے والا تھا، اور اہل بیت سے ہی صرف دشمنی نہیں کر رہا تھا بلکہ اہل بیت سے کے چاہنے والے اپنے سگے بیٹے سے نفرت کر رہا تھا۔ سگے بیٹے کم سے کم یہی سوچتا کہ میرا بیٹا محتاج ہے، امام کے سامنے اس نے فقیر کا لفظ استعمال کیا، محتاج کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، مگر اس نے جو ہے اپنے بیٹے سے اپنے مال کو محفوظ رکھا، زمین میں گاڑ دیا، تباہ ہو جائے، گل جائے سونا چاندی، مگر اپنے بیٹے کو نہیں دیا۔ تو ایسے لوگ جو مر جانے کے بعد خواب میں آ کر کے یا کسی طریقے سے کوئی اچھا کام کرتے کراتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، جہنمی ہے، کیونکہ دشمن اہل بیت کو خدا نے معاف ہی نہیں کیا۔ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ اگر میرا کوئی مخالف ہوگا مگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، امام امیر المومنین اسلام کا مولا ہی ہوگا، میں معاف کر دوں گا۔ یعنی مخالف سے مراد نہیں عمل میں، نہیں کہ نہ مانتا ہو، دہری نہ ہو، مشرک نہ ہو، اللہ شرک کو بھی معاف نہیں کرتا اور دشمنی اہل بیت کو بھی معاف نہیں کرتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔